تو گویا 23 سال کا زمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات، مسائل، مصائب، مشکلات کے ساتھ گزارا۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، محبوب انہوں نے بھی میرے پاس آنا ہے، آپ نے بھی آ جانا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے محبوب کو کئی جگہ قرآن پاک کی آیات کا اطلاع دی، جیسا کہ 30ویں پارے کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب میری مدد آ جائے، فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، محبوب آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے، اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور آگے اللہ نے فرمایا محبوب جب اس کو دیکھ لو، اس انداز سے لوگ داخل ہو رہے ہوں، تو پھر آپ کا گویا کام مکمل ہو چکا، ٹھیک ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تو وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات میں بھی محبوب کو اطلاع دی، پیغام دیا کہ محبوب آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا دنیا سے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی پر آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، میرے محبوب پر یہ جب آیت نازل ہوئی 9 ذی الحجہ، میدان عرفات، جمعے کا دن تھا، کیا کہ محبوب آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو میرے بھائی جب یہ حالات، یہ معاملات، یہ مسائل، یہ مصائب، یہ ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، ان سب سے میرے محبوب نے جب ان کا سامنا کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہتے ہو تو میں دنیا میں مزید زندگی دے دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے جانا تو میں آپ کو بلا لیتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے یہ جو 2 آپشن دیے گئے، ان میں سے آخرت کی طرف جانے کو پسند فرما لیا۔ اس لیے ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع، میرے محبوب نے فرمایا لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی فراست پہ قربان جاؤں، اللہ کے نبی کو جو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، محبوب کے الفاظ کو، محبوب کے انداز کو، محبوب کے ایک ایک بات کو جو سمجھنے کی صلاحیت سیدنا صدیق اکبر کے اندر تھی، شاید وہ دوسروں کے اندر اتنی نہیں تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر فوراً پہچان گئے کہ یہ محبوب اپنی طرف اشارہ دے رہے۔ صحابہ میں ہلچل مچی، کیا ہوا؟ محبوب نے فرمایا کہ لوگوں کیا ہوا؟ اگر میں نے جانے کا میرا وقت آ گیا تو یہ بتاؤ، وما محمد الا رسول، قرآن پاک کے اندر ہے کہ پیارے نبی آخر رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ کتنے ہی رسول آئے چلے گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے محبوب نے بھی جانا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری ایام میں میرے محبوب کو 27 صفر ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی کا وصال ہے، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول مشہور ہے، اور 27 صفر کو محبوب کے دنیا سے جانے کے جو آخری ایام تھے، بیماری کے، علالت کے، وہ آغاز ہو چکا۔ بدھ کا دن تھا، میرے محبوب پر بخار شروع ہوا، میرے محبوب اس رات میں آپ جنت البقیع کے اندر گئے، احد کے شہداء کے لیے بھی دعائیں کی۔ میرے محبوب نے اس وقت ان چیزوں کی طرف اشارہ دے دیا، اور آخر اپنی خواتین کے پاس باری باری چکر لگاتے رہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، جب آخری زیادہ ہی طبیعت ناساز ہو چکی تو میرے محبوب نے اس وقت تمام ازواج مطہرات سے گویا اجازت لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ طیبہ طاہرہ، پیارے نبی کی رفیق حیات، ان کے گھر میں رہنے کو پسند فرما لیا۔ سب عورتوں نے، تمام بیویوں نے، امہات المؤمنین نے بخوشی اجازت دے دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقیم ہو گئے، اور ساری خواتین آتی وہیں پہ عیادت کر کے چلی جاتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ حالات، پریشانیاں میرے محبوب نے ان کا بھی سامنا کیا۔ ادھر سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں فاطمہ الزہرا کو بھی بلایا، کان میں ایک بات کہی جس سے وہ پریشان ہوئی، رونے لگی۔ پھر محبوب نے جب ان کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، پھر بلایا، فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرو۔ جب کان قریب کیا تو پھر پیارے نبی نے ایک اور بات فرمائی، تو اس وقت اماں فاطمہ راضی ہو گئیں۔
ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ تو کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے وصال کے بعد پوچھا کہ فاطمہ آخر کیا وجہ تھی کہ پہلے پیارے نبی نے جب کان میں بات فرمائی رونے لگی، بعد میں ہنسنے لگی؟ تو فرمایا کہ پہلی بات یہ تھی کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ فاطمہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور جب دوسری دفعہ کان میرا قریب کیا اور فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے خاندان میں آپ میرے پاس آ جاؤ گی، اس لیے میں راضی ہوئی کہ ٹینشنیں، مشکلات، مصائب کا زمانہ بہت کم ہے، میں بھی اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ آخرت ان کے سامنے تھی جہاں کوئی ٹینشنیں، پریشانیاں، حالات، مسائل، مصائب کچھ بھی نہیں، تو گویا آخرت ان کے لیے تیار تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، آخر وہ وقت بھی آیا، وہ گھڑی بھی آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کا دن 12 ربیع الاول، جو مشہور قول ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل غسل بھی دیا گیا۔ پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں مجھے 7 کنوؤں کا پانی مکس کر کے نہلایا جائے۔ بخار کی شدت تھی، پریشانی کا عالم تھا، محبوب کو اسی بخار میں غشی طاری ہو جاتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا، وہ زہر کا اثر آج بھی میں اپنے اس مرض الوفات کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس زہر کا اثر بھی محسوس فرما رہے ہیں اس آخری ایام کے اندر۔ تو کتنی شدت تھی میرے دوستو، یہ گھڑی بھی آئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگے، اس سے قبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کر کر فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ اگر کسی کا میں نے حق دینا ہے، میں تمام کے تمام لوگوں کے، صحابہ کے احسان کے بدلے چکا دیے ہیں میں نے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کے جتنے احسانات ہیں دین پر، مجھ پر، میرے محبوب نے فرمایا ان کا میں احسان نہیں جتلا سکتا، میں ان کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین محبوب اپنے اس صحابی کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ دن تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے تمام صحابہ کو بھی جمع کیا، نصیحتیں کی، اور آخر انہی ایام کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر اسامہ بھی تیار فرمائے۔ ان دنوں میں جو دشمن نبی تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، محبوب نے کہا کہ لوگوں اسامہ کی قیادت کے اندر ایک لشکر روانہ کر دیا جائے، میرے محبوب جس کی تیاری پہلے فرما چکے تھے۔ تو یہ وہ حالات اور معاملات ہیں جو میرے محبوب نے ان بیماری کے ایام کے اندر جو حالات پیش آئے، لیکن آخرکار کیا ہوا کہ میرے محبوب پر وہ 12 ربیع الاول پیر کا دن بھی آیا، جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا صبح کو حالت بہتر ہے، افاقہ ہو گیا، اجازت لی، محبوب ذرا میں گھر چکر لگاؤں، محبوب نے اجازت دے دی۔ جب ادھر گئے تو معلوم ہوا، بعد میں اطلاع ملی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رخصت ہو گئے، دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، آگے کیا ہوا؟